آج ہم چھٹا کلمہ بطور دعا پڑھیں گے۔ کون سا؟ چھٹا کلمہ بطور دعا۔ کل ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ پانچواں کلمہ بطور دعا کیا تھا؟ استغفار۔ کیا تھا؟ استغفار کا معنی کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اور اب ہم چھٹا کلمہ بطور دعا پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور بڑے بچے آپ ذرا خاموش ہیں، آپ کو کہیں نیند تو نہیں آئی ہوئی؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ عقل کے اندھو سستی کو چھوڑا کرو اور ساتھ مل کر لفظ کو پڑھا کرو۔ زبان سے لفظ جاری ہوں گے تو دل میں بھی اتر جاتے ہیں۔ ششم کلمہ رد کفر۔ رد کفر کا معنی ہوتا ہے کفر کا رد کرنا، کفر کو نہ ماننا، کفر کی تردید کرنا، کفر سے نفرت کرنا۔ یہ چھٹی دعا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ پناہ چاہتا ہوں بیکا تیرے ساتھ من سے ان کے اشرکا تیرا شریک کروں بیکا ساتھ تیرے شیعہ کسی چیز کو۔ یہ لفظوں کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس کو بابرہ ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من ان اشرک بک شیئا اس چیز سے کہ میں کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں۔ یعنی سادے لفظوں میں یہ کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ اور جان بوجھ کر استغفرک لما لا اعلم بہ اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں ہر اس گناہ کی جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا۔ اب آگے توبہ کی طرف آدمی عرض کر رہا ہے کن چیزوں سے توبہ ہے کرنی، ہمیں کرنی چاہیے۔
وہ چیزیں آگے اب ہم پڑھ رہے ہیں. تبتو میں توبہ کرتا ہوں. میں توبہ کرتا انہو اس سے. اس سے واو اور واو تبرات تبرات بیزار ہوں. بیدار ہو تبت انہو و تبرات دوبارہ برات میں توبہ کرتا ہوں اور بیزار ہوتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں اور بیدار ہوتا ہوں. اب کن چیزوں سے توبہ اور بیزاری ہے وہ آگے اب اس کا ذکر آ رہا ہے. من الکفر من الکفر کفر سے کفر سے والشرک والشرک اور شرک سے اور شرک سے والکذب والکذب اور جھوٹ سے اور جھوٹ سے والغیبت والغیبت اور غیبت سے اور غیبت سے والبدعت والبدعت اور بدعت سے اور بدعت سے والنمیمت والنمیمت اور چغلی سے اور چغلی سے والفواحش والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے والبہتان والبہتان اور تہمت لگانے سے اور تہمت لگانے سے والمعاصی والمعاصی اور ہر قسم کی نافرمانی سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے جو ہر قسم کہا کلہا والمعاصی کلہا والمعاصی اور کلیہ ہر قسم کی نافرمانی سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے وَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْتُ اور میں ایمان لایا. اور میں ایمان لایا. یہاں اسلم ویسے اسلام ہے لیکن اس ایمان کے معنی میں کہ جب یہ سب باتوں کو وہ مان رہا ہے تو مومن ہے. تو یہاں اس لیے اسلم تو کا معنی ایمان کیا گیا. وَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْتُ اور میں ایمان لایا. اور میں ایمان لایا. وَأَقُولُ وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں. یعنی وہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. کوئی حقیقی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب ان چیزوں کو ایک بار پھر ہم دہرائیں گے. تبت انہو وتبرات میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اور میں بیزار ہوتا ہوں. میں بیزار ہوتا ہوں. من الکفر والشرک من الکفر والشرک کفر اور شرک سے کفر اور شرک سے والکذب والغیبت 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 جھوٹ اور غیبت سے جھوٹ اور غیبت سے والبدعت والنمیمت والغیبت والنمیمت بدعت اور چغلی سے بدعت اور چغلی سے والفواحش والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے والبہتان والبہتان اور جھوٹی تہمت لگانے والوں سے اور جھوٹی تہمت لگانے والوں سے والمعاصی کلیہ والمعاصی کلیہ اور ہر قسم کی نافرمانی سے ہر قسم کی نافرمانی سے کیا کرتا ہوں توبہ اور بیزاری. یعنی ان چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور بیزار. وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ اور میں ایمان لایا اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہاں یہاں اور نہیں ہے بھاؤ نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہم نے چھٹی دعا پڑھی ہے. یعنی یہ کلمہ ہمارا اور دعائیں اور ایمان کی صفتیں یہ بحمدہ تعالی ہم نے پڑھ لی. کل ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت یہ جو چھٹی دعا ہے کلمہ جو ہم پڑھا آج اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا ہم تھوڑا تھوڑا مطلب سمجھیں گے. شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, غیبت کیا ہے, چغلی کیا ہے, جھوٹی تہمت کیا ہے. ان چیزوں کو جب ہم معنی ان کے سمجھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو تبھی ہم اس سے بچیں گے نا. جب تک گناہ کے بارے میں معرفت ہم حاصل نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ گناہ ہے, تب تک ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں.
تو معرفت گناہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی طرح کا علم حاصل کرنا سیکھنا فرض ہے؟ ہاں، کتنی طرح کا؟ 3۔ کون سی قسمیں ہیں 3 علم کی؟ ہاں، سب سے پہلے آپ نے عقیدے کا علم سیکھنا فرض ہے، پھر مسائل کا علم سیکھنا فرض ہے، اور پھر معرفت گناہ کا علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ 3 طرح کے علم سیکھنے فرض ہیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالی اس چھٹی دعا میں جو یہ پڑھی ہیں ہم نے، کفر، شرک، غیبت، بدعت، نمیمت، فحش، بہتان، معاصی، اس کی کل ہم تھوڑی تھوڑی تشریح پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا کیا گناہ ہے۔ اب دیکھو نا، ٹٹی کو ہم ٹٹی سمجھتے ہیں تو اس سے بچتے ہیں نا، تو کبھی ٹٹی کھانے کو جی کرتا ہے؟ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ٹٹی ہے، گندگی ہے، تو یہ تو ہمیں یعنی نظر آتا ہے۔ اسی طرح سانپ ہو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو جب تک گناہ کو ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اپنی روح کو اس سے بچائیں گے کیسے، اپنے ایمان کو اس سے بچائیں گے کیسے؟ اس لیے ان باتوں کو ہم ساتھ تھوڑا تھوڑا باقی سبق کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ شیشم کلمہ بطور دعا۔ ہاں، شیشم کلمہ بطور دعا آج ہم نے پڑھا ہے۔ اور کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 5 کلمہ بطور دعا۔ اچھا، تو ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہماری شریعت کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں کتنے؟ تیمم میں کتنے؟ استنجے میں کتنے؟ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازوں میں فرض رکھتے کتنی ہوتی ہیں؟ 5 نمازوں میں سنت مؤکد رکھتے کتنے؟ 5 نمازوں میں نفل کتنے ہوتے ہیں؟ 5 نمازوں میں وتر کتنے ہوتے ہیں؟ وتر کون سی نماز میں ہوتی ہے؟ نمازیں کتنی قسم میں؟ کون سی؟ سری کیا ہوتی ہیں؟ اور جاری کیا ہے؟ ہاں، تو سری نمازیں کتنی ہوئی؟ جاری کتنی ہیں؟ 3۔